بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، عبادت کا ذوق لوگوں کو دلانا چاہیے اور ان مخصوص راتوں میں لوگوں کو باقاعدہ بلانا بھی چاہیے، جس میں تلاوت قرآن بھی ہو، صلاۃ السلام بھی ہو اور نوافل بھی ہوں، خیرات بھی ہو، اللہ کا رزق بھی تقسیم کیا جائے جو اللہ نے حلال کا رزق عطا فرمایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، معجزات، عظمتیں، شانیں، حضور کی نعت، یہ سلسلہ بھی ہو، اور یہ سب چیزیں سلف صالحین سے ثابت ہیں، یہاں تک کہ یہ ایک روایت حضرت طاؤس یامانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا اسی نصف شعبان کے متعلق اور اس میں عمل کرنے کے متعلق حضرت حسن بن علی حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سے سوال کیا کہ آپ کیسے کرتے تھے، تو آپ نے جواب میں جو ارشاد فرمایا مفہوماً آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کے 3 ثلث بنا لیتا ہوں، 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصے کے اندر تو میں اپنے جد امجد حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اعتماراً لامر اللہ، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ اس کے لیے مقرر کرتا ہوں استغفر اللہ تعالی فیہ، کہ جس میں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا حصہ میں اس طرح مقرر کرتا ہوں اس عمل کے لیے کہ میں اس کے اندر رکوع کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، مطلب نوافل پڑھتا ہوں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے واسجد واقترب، اس پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اس لیے گویا آپ کا یہ طریق عمل میں نے آپ تک پہنچا دیا القول البدیع کے حوالے سے، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ اس میں تلاوت بھی ہو اور درود السلام بھی ہو، نوافل بھی ہوں، ذکر اذکار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔